اچھا جو لوگ نعت پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں وہ اردو کے علمبردار بھی بنے تحفظ کے لیے. میں نے کہا جب تک نعتیں زندہ رہے گی تب تک اردو کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے نعتوں کو رواج پانے دو. کہتے یہ کیا گانا بجانا لگا رکھا ہے. میں نے کہا اگر اس کو گانا بجانا کہتے ہو تو پھر حسان بن ثابت کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں گانا بجانا نہیں ہے، لیکن حضور کی نعتوں کا تصور ضرور ہے. اور یہ نغمہ سنجی اور نغمہ سرائی دنیا تک محدود نہیں ہے. اٹھا کر فقیہ ابو اللہ سمرقندی کی قرۃ العیون پڑھ لو، یہ جنت میں بھی ہے. بلکہ میرے امام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں حور جنا ستم کیا طیبہ نظر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمہ حجاز دیس کی چیز گائی کیوں. یاد وطن ستم کیا، یاد وطن ستم کیا، دشتے حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پر آج لوگوں کو اعتراض ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس دن نعت عام ہو جائے گی، واقعتاً عام ہو جائے گی، اس دن لوگوں کی زبانوں سے گانے ختم ہو جائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہمارے بھائی بلبل باغ مدینہ کو سلامت رکھے اور ان جیسے مخلص نعت خانوں کو سلامت رکھے. جب سے نعت خانی کا دور اٹھا ہے بہت سارے جوانوں نے گانا سننا بھی چھوڑ دیا ہے، گانا گانا بھی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ نعتوں کی لذت. میں نے کہا آخر کون سا گانا اس کے مثل ہو سکتا ہے؟ کوئی لا کر کھڑا تو کرے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے، نہ اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے، قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تمام تمہارے لیے. تو صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بنے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے. کوئی بتا سکتا ہے کوئی گانا 1960 سے لے کر آج تک جب سے لوگوں نے گانا شروع کیا ہے؟ گانوں کی پیدائش تو یہی ہے 60 سال کی عمر، لیکن نعتوں کی صنف تو اس وقت بھی تھی جب آدم و حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ابھی آدم و حوا مٹی اور پانی کے بیچ تھے. حضور تاج الشریعہ نے یہ عقدے سے پردہ اٹھایا. آب و گل میں نور کی پہلی کرن. یہ 1960 والے گانے والے نچنیے کیا جانے صنف نعت کی عظمت کو. یہ 1960 والے ہیں اور وہ 1857 والے ہیں جن کو نعتوں پر اعتراض ہے. لیکن نہ ہم 1960 والے نہ 1857 والے. ہمارے تار اور کڑیاں تو صفا کے چبوترے سے جڑی ہوئی ہیں. وہ ہمارے مسلک کا علمبردار تھا جسے دنیا حسان بن ثابت کہتی تھی، جو خود منبر پہ کھڑے ہو کے لات پڑھتا تھا اور آمنہ کا لال زمین پر بیٹھ کر اس کی عزت افزائی کر کے یوں کہتا تھا اللہم اجد الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے سے مدد فرما. نعت تو نعت ہے پھر، اور نعت ہر دور میں پڑھی گئی. حضرت حسان نے پڑھی، صدیق اکبر نے پڑھی، فاروق اعظم نے پڑھی، مولا علی نے پڑھی، سیدہ فاطمہ نے پڑھی، امام حسن نے پڑھی. کربلا میں ماتم کا ثبوت تو نہیں ملتا، کربلا میں نعت کا ثبوت ضرور ملتا. میں اس وقت تو کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کربلا میں ماتم کا ثبوت ہمیں نہیں ملا، لیکن البتہ نعت کا ثبوت ہمارے پاس ضرور ہے. جب کربلا میں سب لٹ گیا تھا
تو سید سجاد عابد بیمار کربلا کا عینی شاہد، وہ مظلوم جسے بیماری میں بھی ہاتھوں میں کڑیاں اور پیروں میں زنجیریں پہنائی گئی تھی۔ نصیر آخر عدابت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ تماچے مارے جا رہے تھے، زنجیریں ڈالی جا رہی تھی، لیکن اس وقت بھی زبان پہ نعت تھی، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم۔ پتا چلا خوشی میں نعت پڑھو تو خوشیاں بڑھ جاتی ہے، اور غم میں نعت پڑھو تو غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا۔ بات دور